خدام یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسا کہ ان دنوں میں جو ہے وہ بائبل پر اٹھائے جانے والے اعتراضات جو ہیں ان کے اوپر بات چیت کر رہا ہوں۔ بائبل کا طالب علم ہوتے ہوئے، خداوند یسوع مسیح کے کا شاگرد ہوتے ہوئے، اور آپ کے لیے خدا کا ممسوح ہوتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ تک کچھ باتوں کو جو ہے وہ پہنچاؤں۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ بائبل پر بڑے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ بائبل جو ہے وہ بدل گئی ہے، وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں رہی، اور یہ اعتراض ہمارے مسلم بہن بھائیوں کی طرف سے آتا ہے۔ بہت سارے لوگ کمنٹس کرتے ہیں کم علمی کے بارے میں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں تو بائبل مقدس کا طالب علم ہوں، اور اگر آپ اسکالر ہیں تو ضرور آئیں اور بات چیت ضرور کریں آپ اس موضوع پر کہ بائبل بدل گئی ہے یا اصلی حالت میں ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں ایک اعتراض اٹھایا گیا ہے، ہمارے ایک مسلم بھائی نے اعتراض کیا ہے کہ دیکھیں کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، سلاطین کا دوسری کتاب اور اس کا 8واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، اخزیہ 22 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 1 برس سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام عتلیہ تھا جو شاہ اسرائیل عمری کی بیٹی تھی۔ یعنی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو اخزیہ بادشاہ تھا وہ 22 سال کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا۔ اب یہی حوالہ دوبارہ جب ہم دیکھتے ہیں دوسرا تواریخ اور اس کا 22واں باب اور اس کی ورس 2، دوسرا تواریخ اور اس کا 22واں باب اور اس کی دوسری آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، اخزیہ 42 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا۔ یہاں پر اخزیہ کی جو عمر ہے وہ 42 برس جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، اور یہاں پر جو ہے سلاطین کے اندر اس کی عمر جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ وہ 22 برس کا تھا۔ تو ہمارے ایک مسلم بھائی نے کہا کہ دیکھیں اب یہ خدا سے غلطی ہوئی ہے، تو یا تو پھر خدا غلط ہے یا خدا کے کلام میں جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے، یہ یا تو خدا نے کی ہے یا پھر انسان نے کی ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ میں نے آپ کے سامنے جو حوالہ پڑھا ہے یہ پروٹیسٹنٹ ترجمہ میں سے ہے۔ اب میں اس کے آپ کو کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے حوالہ پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے کیتھولک جو اردو ترجمہ ہے اس کے اندر سے۔ تو کیتھولک بائبل جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کو ملے گا ملوک کی کتاب، دوسرا ملوک یعنی سیکنڈ کنگ کو وہاں ملوک کہا جاتا ہے۔ تو 8واں باب اور اس کی ہم 26ویں آیت کو تلاوت کریں گے، میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ 8واں باب 26ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، احزیہ جب بادشاہی کرنے لگا 22 برس کی عمر کا تھا۔ یعنی یہاں ہم نے دیکھا کہ دوسرا سلاطین کے اندر جو ہے لکھا ہے کہ اخزیہ جب بادشاہی کرنے لگا تو وہ 22 برس کا تھا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اسی حوالے کو جب ہم دیکھتے ہیں دوسرا تواریخ، یہاں پر اسے دوسرا اخبار کہا گیا ہے، اور اس کے 22ویں باب کی دوسری آیت کو دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، جس وقت اخزیہ بادشاہ ہوا وہ 22 برس کی عمر کا تھا۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ جو کیتھولک اردو ترجمہ ہے اس میں 22 برس کا اخزیہ جو ہے وہ دوسرا سلاطین 8ویں باب کی 26ویں آیت میں، اور اسی طرح 22 برس کا جو ہے دوسرا تواریخ اور 22ویں باب کی دوسری آیت میں جو ہے ہمیں ملتا ہے، یعنی سیم ڈیٹ ملتی ہے، سیم عمر ملتی ہے۔ تو یہ دو تراجم ہیں ہمارے پاس جو ہے، ایک تو جو ہے یہ ہمارے پاس کیتھولک بائبل کا ترجمہ اردو ترجمہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ بائبل ہے، یہ اردو ترجمہ ہے ہمارے پاس۔ یہ دو تراجم اردو کے اندر بائبل مقدس کے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں، یا جہاں جہاں اردو جو ہے وہ بولی یا سمجھی جاتی ہے یہاں جو ہے وہ دو یہ ترجمے پڑھے جاتے ہیں۔ تو جو کیتھولک ترجمہ ہے یہ اچھا ترجمہ ہے، اس میں بہت کم غلطی ہے، لیکن جو اردو ترجمہ پروٹیسٹنٹ ہے اس میں کہیں جو ہے اردو ٹرانسلیشن میں غلطیاں موجود ہیں۔ تو ٹرانسلیشن میں تو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اصل خدا کے کلام میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اسی طرح میں اپنے مسلم بہن بھائیوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری جگہ پر ترجمے میں مسٹیک کی گئی ہے، قرآن شریف کا جو ٹرانسلیشن کی گئی ہے، تو سورہ بقر اور اس کی دوسری صورت ہے، دوسری آیت میں لکھا ہے ذالک الکتاب
وہ کتاب یعنی اس کا جب ہم عربی کو جو گرامر کی روح سے اور اس کے لغوی معنوں کو دیکھتے ہیں تو ذالکہ کا مطلب جو ہے وہ ہے، یہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے تراجم کے اندر جو ہے ہمارے مسلم سکولرز نے یا ہمارے مسلم بہن بھائیوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کر دیا ہے یہ وہ کتاب ہے، تو یہ کر دیا ترجمہ ذالکہ کا، تو یہ تو ترجمہ بنتا نہیں ہے، تو وہ ترجمہ بنتا ہے۔ تو کئی جگہ پر یہ جو مسٹیکس جو ہیں ٹرانسلیشن کے اندر والی جو ہے، اگر آپ وہ ہمیں دکھا کر آپ کہتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے، تو پھر آپ کو ڈیپلی بائبل کو پڑھنا چاہیے، آپ کو کیتھلک اردو ترجمہ بھی جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، اور اگر اور ڈیپلی جاننا چاہتے ہیں دونوں کو پڑھیں، اس کے علاوہ اور ڈیپلی جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی بائبل سکول سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے، جہاں بائبل کی 2 اصل جو ہے زبانوں کو بھی جو ہے پڑھایا جاتا ہے، یونانی کو پڑھایا جاتا ہے، عبرانی کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ان 2 کتب کو جو ہے ان تناظر میں پڑھیں گے تو آپ کو بائبل مقدس کی سمجھ آئے گی۔ ہمارا خدا لا تبدیل ہے، اس کا بیٹا لا تبدیل ہے، پاک روح لا تبدیل ہے، ہم خدا کو مانتے ہیں، خدا لا تبدیل ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہ تو خدا بدلتا ہے نہ اس کا کلام بدلتا ہے، وہ اپنے کلام میں سچا ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرا کلام جو ہے آسمان اور زمین تو ٹل جائے گا لیکن میری کہی ہوئی باتیں نہ ٹلیں گی، یعنی اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، نہ اب تو کوئی بدل سکا ہے نہ بدلے گا۔ تو آپ کو میرا ذاتی مشورہ ہے، اگر آپ مسیح کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ دونوں کو پڑھیں تاکہ آپ کا ذہن کھلے۔ تو ہمارے جو مسلم بہن بھائی جنہوں نے یہ غلطی دکھانے کی کوشش کی ہے تو آپ اس ترجمے کو بھی پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو بڑھائے۔ نئی ویڈیو میں ملیں گے نئے پیغام کے ساتھ۔